अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लास 10 की सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारे पास है पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया। और पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया के अंदर हम सफाती इससे पहले जो है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात डिस्कस कर चुके हैं और पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात। और आज बारी है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की। ठीक है, पाकिस्तान ये है आपके पास, और ये जो आपके पास है पाकिस्तान से थोड़ा सा एरिया रकबे के हवाले से बड़ा है। यहाँ पर मैप के अंदर जो है हो सकता है मैं पूरी तरह सही तरह से ना ड्रॉ कर सका हूँ, लेकिन यह है कि कोशिश मैंने पूरी की है कि ताकि मैं जो है जितना आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूँ वो कोशिश कर लूँ मैं। तो ये ईरान पाकिस्तान से थोड़ा सा बड़ा है साइज के अंदर। इसके बाद यहाँ पर इराक है और ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में इस एरिया के अंदर आपके पास अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान का ये जो एरिया है सारा, ठीक है, ये आपके पास ईरान के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है, और ये सारा बॉर्डर जो है ये ईरान के साथ आपका कंबाइंड बॉर्डर है। ठीक है, अच्छा, अब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि ईरान भी मुस्लिम मुल्क और पाकिस्तान भी मुस्लिम मुल्क, इनकी सकाफत, तारीख, इस्लामी हवाले से जो है, ठीक है, उसकी वजह से इनके आपस के अंदर ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी जो है वो क्लोज होने भी चाहिए और हैं भी। अब इनके ताल्लुकात का आगाज होता है 1947 से। 1947 के अंदर जब पाकिस्तान मुअर्रिज़ वजूद में आया, उससे पहले पाकिस्तान था ही नहीं, जब 1947 के अंदर पाकिस्तान वजूद में आया तो ईरान वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को खुशामदीद कहा। ठीक है, पाकिस्तान को इसने तस्लीम किया एज ए ममलिकत की एक रियासत है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, दुनिया में इसका मैं वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था। उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं, ठीक है, लियाकत अली खान साहब लियाकत अली खान साहब जो हैं, लियाकत अली खान, ये पाकिस्तान के वजीर आजम थे, ये गए ईरान। कहाँ गए? ये ईरान गए, और उसके जवाब में फिर ईरान के जो शाह हैं, ठीक है, शाह ईरान, वहां पर बादशाही का जमाना था, जो शाह थे, शाह के ईरान थे, ठीक है, वो फिर पाकिस्तान उन्होंने विजिट किया और 1950 के अंदर ये विजिट किया उन्होंने, 1950 के अंदर। ठीक है, और 1950 के अंदर ही फिर जब ये विजिट किया तो 1950 के अंदर फिर पाकिस्तान के कौमी तराना जो है उनकी शान के अंदर जब वो आए तो ये पढ़ा गया, और उसके बाद से ये पाकिस्तान का कौमी तराना बना है। फिर वरना ये 1947, 48, 49 तब तक ये हमारे पास कौमी तराना पाक सरजमीन शाद वाला नहीं था। ये कौमी तराना जब शाही ईरान पाकिस्तान आए थे तो उनकी शान में पढ़ा गया, और उसके बाद से फिर ये हमारा कौमी तराना बन गया। अच्छा, अब इसके साथ साथ इन दोनों के ताल्लुकात और ज्यादा इस तरह बेहतर हुए कि आप लोगों को आगे जाकर आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का हम जिक्र करेंगे तो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ज्यादा बेहतर नहीं थे। पहले दिन से ही अफगानिस्तान को पाकिस्तान की इस बॉर्डर के ऊपर एतराज था, तो इस बॉर्डर के ऊपर एतराज की वजह से ये ताल्लुकात ठीक नहीं थे और वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता था, और वाहिद मुल्क था ऐसा इस्लामी मुल्क जो कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता था। तो ईरान ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। ठीक है, तो 1961 के अंदर पाकिस्तान और ईरान अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिश जो है वो भी किसने की? ईरान ने की। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर 3 ममालिक थे बेसिकली, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। इन 3 ममालिक ने जो है आरसीडी बनाई। ठीक है, आरसीडी 1964 के अंदर बनाई, आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, यानी आपके जो रीजन है इसके अंदर जितनी तरक्याती काम होने हैं, ठीक है, उसके लिए एक कंबाइंड एफर्ट करने के लिए आपने इन 3 ममालिक ने जो है एक ब्लॉक बनाया। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी कि आप का ईरान जो है, पाकिस्तान है, ऊपर यहाँ पर तुर्की है, ये सारे मिलकर जो है एक ऐसा ब्लॉक बनाना चाहते हैं कि हमारे रीजन के अंदर जो है डेवलपमेंट हो। तो उसके अंदर भी पाकिस्तान और ईरान एक साथ शामिल हुए। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि अच्छे या बुरे ताल्लुकात का पता जो है वो हमेशा मुश्किल में पता चलता है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो 1965 के अंदर भी जंग के अंदर इन्वॉल्व था, 1971 के अंदर भी जंग के अंदर इन्वॉल्व था। पाक भारत जंग जिसका हवाला हम पहले भी दे चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास जो है वो भारत है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। पाक भारत की जंग के अंदर ईरान ने जो है अपनी इखलाकी सपोर्ट, ठीक है, माली सपोर्ट और इसके अलावा अपनी एयर स्पेस वगैरह जो है वो भी पाकिस्तान को प्रोवाइड की हुई थी कि आपका जहाज, क्योंकि उस जमाने के अंदर जहाज ऐसे नहीं होते थे कि आप यूं गए और उसके बाद वहीं पर टर्न ले लिए। ठीक है, जहाज को टर्न लेने के लिए या रिफ्यूलिंग करने के लिए काफी लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ईरान ने अपना पूरा जो है जोर जो है वो पाकिस्तान की तरफ दिया और पाकिस्तान को पूरी तरह से वो सपोर्ट किया, 1965 की जंग में भी, 1971 की जंग में भी। ठीक है, और इसके अलावा एक और जो बलोच इंसर्जेंसी थी, ठीक है, बलोच
انسرجنسی. ٹھیک ہے, بلوچستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے جب کوشش کی, ٹھیک ہے, ایک انقلاب لانے کی, اور یہ چاہتے تھے کہ ہم 1973 کے اندر یہ جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا تو یہ جو بلوچستان کا ایریا ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا سسٹم کریں کہ یہ جو ہمارے پاس بلوچستان ہے یہ بھی ایک الگ ریاست بن جائے. تو ایسے میں سپورٹ ان کو بلوچستان کو جو ہے وہ انڈیا کی شامل رہی. ٹھیک ہے, انڈیا نے بلوچوں کو سپورٹ کیا, بلوچوں نے جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھائے, پاکستان کی فوج نے باقاعدہ طور کے اوپر یہاں پر آپریشن کیا ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر. ٹھیک ہے, اور آخر میں پھر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے ختم ہونے کے بعد ان کی آپس کے اندر ضیاء الحق صاحب سے مذاکرات ہوئے اور تعلقات بہتر ہوئے, اور بلوچستان جو ہے اس کو بائی فورس جو ہے وہ خیر پاکستان نے پھر اپنے اس کے اندر لے لیا. تو ان ساری چیزوں کے اندر جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو بھی ایران نے پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی جو حکومت تھی اس کو سپورٹ کیا, کیونکہ یہ جو بلوچ قوم آباد ہے اس بارڈر کے اوپر, ٹھیک ہے, تو صرف یہ اس سائڈ کے اوپر پاکستان کے اوپر آباد نہیں ہے, یہ آپ کی بارڈر کے اس سائڈ کے اوپر بھی یہی قوم آباد ہے. ٹھیک ہے, تو ایران کو یہ خدشہ تھا کہ یہ لوگ اگر آزاد ہوتے ہیں تو یہ پوری کی پوری قوم پھر یہاں پر ایران کے اندر بھی یہی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ کوشش کریں گے کہ ایران سے بھی اس ایریا کو الگ ریاست کے طور کے اوپر لے لیا جائے, اور ایک گریٹر بلوچستان جو ہے, ٹھیک ہے, یہ بلوچستان کا پورا ایریا جو ہے یہ ایک گریٹر بلوچستان کے صورت کے اندر جو ہے ہم کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے پاکستان کو سپورٹ کیا انہوں نے, پاکستان کی حکومت کو, اور ایسے کے اندر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کافی ایک جیسے رہے. پھر بعد میں جو ہے آخرکار 1979 کے اندر جب انقلاب آیا, ٹھیک ہے, ایران کے اندر ایک انقلاب آیا 1979 کے اندر, اور جو رضا شاہ پہلوی تھے, جو شاہ ایران تھے, جو بادشاہی سسٹم تھا ان کا وہ ختم ہوا, خمینی سسٹم جو ہے وہاں پر آیا, ٹھیک ہے, اور ایک نئے طریقے سے انہوں نے حکومت جو ہے وغیرہ شروع کی. تو ایسے پھر یہ جو ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ تھی یہ ختم ہو گئی. یہ جو آپ کے پاس 1964 کے اندر RCD بنی تھی یہ جو ہے غیر فعال ہو گئی. پھر اس کے بعد 1985 کے اندر ایک اور جو ہے ادارہ بنا, ٹھیک ہے, ECO جس کو کہتے ہیں, جو آج بھی قائم ہے, ٹھیک ہے, ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ قائم ہوئی, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ معاشی طور کے اوپر ہم جو ہے کوآپریشن کریں گے اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے. تو یہ پھر 1985 کے اندر بنی, اور اس کا حصہ بھی پاکستان بھی تھا اور ایران بھی تھا, اور ایران کے ساتھ پھر اس کے اندر افغانستان, اور افغانستان سے اوپر جو مسلم ممالک تھے, جو سینٹرل ایشیا کے ممالک تھے, وسطی ایشیا کے, جو سوویت یونین سے ٹوٹ کر بنے تھے, وہ بھی پھر اس کے اندر شامل ہوئے. اس کے علاوہ پاکستان اور ایران کے اندر, ایران کے بیچ میں ثقافتی معاہدے ہوئے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایران آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے لوگ ایران جائیں گے, ایران کے جو کلچر ہے اس کو دیکھیں گے, سیکھیں گے ثقافت کو, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس بھی, ٹیچرز بھی, ادیب بھی, جتنے آرٹسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی, اور یہ کلچر جو ہے اس کلچر کو یہاں پر پروموٹ کریں گے اور پاکستانی کلچر کو ایران کے اندر پروموٹ کریں گے, تاکہ ان کا جو باہمی بھائی چارہ وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ پروموٹ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں. تو اس کے لیے انہوں نے کوشش کی. تو اب یہاں تک ہم نے جتنی چیزیں دیکھی, ٹھیک ہے, چاہے پاکستان کو 1947 کے اندر ویلکم کرنا ہو, چاہے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنا ہو, چاہے پاکستان کا ان کے حق میں قومی ترانہ بنانا ہو, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہو, ٹھیک ہے, RCD کے اندر ایک ساتھ جانا ہو, پاک بھارت جنگ کا حوالہ ہو, ان ساری چیزوں کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران نے پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور ایک دوستانہ جسچر ہمیشہ سے دیا. تو پاکستان نے بھی اس کا جواب کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے پاکستان کی مدد کرتا رہا اور پاکستان نے ان کے مدد نہیں کی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے, جب پاکستان 1998 کے اندر ایٹمی طاقت بنا, ٹھیک ہے, پاکستان جب 1998 کے اندر ایٹمی طاقت بنا تو پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک نے پاکستان کے اوپر معاشی پابندیاں لگا دی. ٹھیک ہے, معاشی پابندی کیا ہوتی ہے؟ معاشی پابندی یہ ہوتی ہے کہ باقی کے ملک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ لین دین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کسی نے تیل دینا ہے تو تیل نہ دے, کسی نے لوہا دینا ہے, بنی ہوئی گارمنٹس دینی ہے یا چیز آپ سے خریدنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ یہ لین دین کے معاملات نہیں کریں گے, تاکہ آپ کے اوپر معاشی پریشر جو ہے وہ پڑ جائے. اور آپ جس طرح ایک کوئی بھی ملک جو ہے وہ آپ اس سے پہلے لیکچر کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا, اسے ضرورت ہوتی ہے کچھ چیزیں خریدنے کی, کچھ لینے کی, کچھ دینے کی, تو باقی ملکوں کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے. تو جب آپ کے اوپر یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں تو آپ وہ تجارت نہیں کر سکتے. تو ایسے کے اندر ایران نے جو ہے پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پاکستان کو سپورٹ کیا کہ چاہے آپ کے ساتھ کوئی تعلقات رکھے نہ رکھے, میں ہوں, میں آپ کے ساتھ تعلقات رکھوں گا اور میں آپ کی یہ تجارت جو ہے آپ کے ساتھ کروں گا. ٹھیک ہے, تو اتنے اچھے تعلقات جو ہے وہ ایران کی طرف سے, اتنے اچھے جیسچر پاکستان کو ہمیشہ ملتے رہے. اور پاکستان نے جو ہے, پاکستان نے بھی اس کا جواب جو ہے وہ کوشش اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ایسے ہی کی کہ جہاں تک ہو سکتا تھا اس نے بھی ایک کوشش کی کہ بیک ورڈ چینلز کے تھرو جو ہے وہ ایران کے ہیلپ جو کر سکتا ہے وہ کر لے. اب
ایران اور مصر کا جب معاملہ آیا، ٹھیک ہے، ایران اور مصر جو ہیں دونوں مسلم ممالک ہیں، دونوں کے بیچ میں جب تعلقات خراب ہوئے تو پاکستان نے کوشش کی کہ ایران اور مصر جو ہیں ان دونوں کے تعلقات کو بہتر کیا جائے، میڈیشن کی جائے، دونوں ممالک کا دورہ کر کے دونوں کے لوگوں کو سمجھا بجھا کر کہ آپ لوگوں کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ جو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے آپ اپنے تعلقات کو بہتر کریں اور کچھ لین دین اور کچھ نیگوشیشن کر کے تعلقات بحال کرنے کی کوشش جو ہے وہ پاکستان نے بہرحال کی۔ اسی طرح ایران اور عراق کے بیچ میں جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، یہاں پر اس سائڈ کے اوپر آپ کے پاس عراق ہے، ٹھیک ہے، ایران سے یہاں پر آپ کے پاس عراق ہے، تو جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو اس کے اندر بھی پاکستان نے یہ کوشش کی کہ ایران اور عراق کی جنگ جو ہے وہ نہ ہو اور امت مسلمہ کے ایک لارجر انٹرسٹ کی خاطر جو ہے یہ دونوں ممالک جو ہیں آپس کے اندر تعلقات کو بہتر کریں، تو پاکستان نے اپنی حیثیت کے مطابق بہرحال کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو حوالہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کے جو کورس ہے اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، البتہ بیچ میں دونوں ممالک کے بیچ میں کبھی کبھار اختلافات بھی آئے، لیکن دونوں اختلافات کو انہوں نے اچھی طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کیا، جس طرح پچھلے عرصے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایران نے جو ہے پاکستان کے اندر ایئر اسٹرائکس کی، ٹھیک ہے، پاکستان نے بدلے میں ایران کے اندر ایئر اسٹرائکس کی، اس کے بعد دونوں آپس میں مل بیٹھے اور ایک ہی تھالی کے اندر کھا پی کر انہوں نے کہا کہ بس یہ تو کچھ معاملات تھے، ہم نے طے کر لیے اور معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ تو خیر 1947 سے لے کر آج تک جو پاکستان اور ایران کے تعلقات ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی ایران کی طرف سے بھی، وہ بہرحال خوشگوار رہے ہیں، دوستانہ رہے ہیں، اور ریسنٹلی ایران جو ہے وہ پاکستان کو گیس پرووائڈ کرنے کے لیے پائپ لائن بھی بچھا چکا ہے۔ پاکستان مجبور ہے امریکہ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پاکستان یہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ پورا نہیں کر پا رہا، البتہ کوشش جو ہے وہ پاکستان کی بھی یہ ہے، دلی خواہش بھی یہ ہے، لیکن صرف اور صرف امریکہ کی مجبوری کی وجہ سے، جو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر کافی حاوی ہے اور کافی اس کو کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تعلقات جو ہیں وہ ہو نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان اور ایران جو ہیں وہ آپس کے اندر کافی اچھے دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ تھینک یو۔